अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम नईम अहमद, आपका स्वागत करते हैं रिएक्शन चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नूर हसन आपका स्वागत करते हैं रिएक्शन चैनल पर। आज तो बहुत सारे लोगों ने समझा कि शायद कुर्बानी करना तो बस जानवर ज़िबा करना तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है। वो सुन्नत इसलिए कायम की गई ताकि क़यामत तक आपको ये फलसफा याद रहे, क़यामत तक आपको ये फलसफा याद रहे कि कुर्बानी हम देते क्यों हैं, कुर्बानी का मकसद क्या है। एक बंदा अपने अजीजो अकारिब के साथ कुर्बानी नहीं देता, एक बंदा अपनी बहन का हक नहीं देता, एक बंदा अपने मुलाजिमों की तनख्वाह वक्त पर नहीं देता, एक बंदा दूसरे से ठगी मारता है, एक बंदा किसी की जमीन पर कब्जा करके रखता है, एक बंदा पड़ोसियों के ऊपर लगातार जुल्म करता है, एक बंदा गरीबों को गाली देता है, फिर वो 1 लाख का बकरा खरीद के कहे कि मैं कुर्बानी कर रहा हूं। यह बदबख्त कुर्बानी नहीं कर रहा, यह सिर्फ दिखावा करना चाहता है। और अल्लाह तबारक व तआला को ऐसा दिखावा पसंद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला तो नियतों को जानते हैं। जब अपने रब के रास्ते में कुर्बानी की जाती है ना, तो सबसे पहला कुर्बानी का फलसफा तो यह है कि हमारी कुर्बानी से किसी को तकलीफ ना हो। क्या लोग तो सिर्फ मोहल्ले में पड़ोसियों को बताने के लिए कि भाई हम तो 2.5 लाख का जानवर खरीद के लाए, तो तुम्हारी नीयत तो बस इतनी है कि लोग कहें वाह वाह मियां साहब ने तो बड़ा महंगा जानवर खरीदा। तो बस फिर कुर्बानी का फलसफा तुम्हारे नजदीक इतना ही था कि तुम चाहते थे कि बस मोहल्ले वाले मेरी तारीफ करें, हो गई तुम्हारी कुर्बानी उसी फलसफे के तहत हो गई। अल्लाह तबारक व तआला तो नीयत को जानता है। आप गोश्त तकसीम कर रहे हैं, रब तक तो नहीं जा रहा। आप जो कुछ कर रहे हैं ईद वाले दिन, अल्लाह तबारक व तआला को तो उससे कोई नफा नुकसान नहीं। अल्लाह तबारक व तआला तो अपने बंदे की नीयत को देखता है। कई लोग कुर्बानी करते हैं, अपने ही फ्रिज भर लेते हैं। अल्लाह ताला तुम्हारी नीयत को देखता है कि ये जो कीमती खाना आज के दिन तैयार किया गया, ये अब गरीबों तक भी पहुंच रहा है कि नहीं, ये मौजूद जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक भी पहुंचा रहा है कि नहीं, कि सारी की सारी कुर्बानी अपने घर में ही कर रख ली, अपने पास ही जमा कर ली कि नहीं, अब औरों को देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुर्बानी का जानवर कहते हैं कि बिल्कुल बेऐब होना चाहिए। पता है ना जी आप, अक्सर ईद के दिनों में ना मौलवियों के फोन बजते रहते, क्यों? अजी हजरत बकरा ले रहे हैं, इसका कान कटा हुआ है। अजी हजरत बकरा खरीदने हैं, इसकी सींग थोड़ा सा टूटा हुआ है। तो इधर से मौलाना बोलेंगे कि नहीं भाई, बिल्कुल बेऐब जानवर चाहिए, ऐब नहीं होना चाहिए। अच्छा, जानवर तो बेऐब होना चाहिए, जानवर खरीदने वाला भी ठग नहीं होना चाहिए, जानवर खरीदने वाला भी सूदखोर नहीं होना चाहिए, जानवर खरीदने वाला भी बेईमान नहीं होना चाहिए, जानवर खरीदने वाला भी रिश्वतखोर नहीं होना चाहिए, जानवर खरीदने वाला भी जालिम नहीं होना चाहिए, जानवर खरीदने वाला भी बहनों का हक मारने वाला नहीं होना चाहिए, जानवर खरीदने वाला भी पड़ोसियों पर जुल्म करने वाला ना हो। जिसमें खुद 500 ऐब हो, फिर वो बेऐब जानवर ढूंढता है। पहले जब तक अपने ऐब दूर नहीं करता, तब तक रब को ऐसी कुर्बानी मंजूर नहीं है। अपने ऐबों पर कभी निगाह नहीं पड़ी। कुर्बानी का सबसे बड़ा फलसफा है कि बंदा अपने मन को मारता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या किसी बाप की तबीयत चाहती कि बेटे को कुर्बान कर दे? क्या कोई मां अपनी मर्जी से अपना बेटा ज़िबा करवा सकती है? कुर्बानी का पहला फलसफा यह है कि बंदा अपने मन को मारे, अपने यार की बात मान ले। तो हम लोग क्या, जितने लोग कुर्बानी करने वाले हैं उनमें अक्सर तो किस्सा ही उनका ये है। अक्सर लोगों को आप सुनिए कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं इतने का जानवर ले आया, मैंने इतने पैसे मस्जिद में दे दिए। ओ मैं ही तो अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला को मैं ही तो पसंद नहीं। अल्लाह कुरान पाक में वाज़े तौर पर कहते हैं, मुतअद्दिद मुकामात पर कहते हैं कि जमीन पर अकड़ के चलने वाला बंदा अल्लाह को पसंद नहीं। यह जमीन खुदा की है, उस रब की है जिसने पूरी कायनात को बनाया, जिसको आप ईश्वर कहते हो, अकाल पुरख कहते हो। ये उस रब की जमीन है, उसको अपनी जमीन पर तमाम लोग बर्दाश्त हैं, अपनी जमीन पर अकड़ से चलने वाला बर्दाश्त नहीं है। रब की जमीन हो और आप अकड़ के चले, रब की जमीन पर आप मैं करते फिरें, रब की जमीन पर आप गरीबों से मुंह टेढ़ा करके बातें करें,
رب کی زمین پر آپ مظلوموں کو دھکا ماریں، رب کی زمین پر آپ ضرورت مندوں سے اپنا منہ پھیر لیں، رب کی زمین پر آپ غریب کے منہ پہ تھپڑ مار دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی باقی باتیں تو برداشت تھی کہ جب آپ شراب پی رہے تھے، زنا کر رہے تھے، وہ آپ کے ذاتی فعل تھے، ان کی سزا ملے گی، قیامت کے دن حساب ہوگا۔ لیکن یہ جو رب کی زمین پر تم اکڑنے لگے اور رب کے بندوں سے گنڈا گردی کرتے لگے، اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ تو ذہن نشین رکھیں کہ یہ جو قربانی کی سنت ہم ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں، سنیے ایک اور بات چلتے چلتے، جن کو اللہ کریم نے دولت دے رکھی ہے، آپ قربانی کر سکتے ہیں گھر میں۔ تو ہمارے یہاں تو نیا رواج چل پڑا، کیونکہ جیسے جیسے موبائل ترقی کر رہا ہے، انٹرنیٹ ترقی کر رہا ہے، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم کیوں پیچھے رہ جائیں بھائی۔ ایک بات ذہن نشین رکھیں، یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے۔ ایسی ٹیکنالوجی بھی جب آنے والے دنوں میں آ جائے گی نا کہ آپ ایک جگہ کھڑے ہوں گے، 2 بٹن دبائیں گے تو 15 سیکنڈ میں دوسری جگہ پہنچ جائیں گے، تب بھی خانہ کعبہ کا طواف پیدل چل کر ہوگا، تب بھی حجر اسود کا بوسہ لینا ہی پڑے گا، تب بھی صفا و مروہ پر چلنا پڑے گا، تب بھی جا کے جمعرات پر شیطان کو کنکریاں مارنی پڑیں گی، تب بھی اپنے گھر میں لا کے جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ اس دین کے اندر کوئی رتی بھر کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اب چل پڑا نا رواج، آن لائن قربانی ہو رہی ہے۔ اچھا، جو آن لائن ہو رہی ہے وہ آن لائن ہی جا رہی ہے بس۔ کروا زیادہ تر کون رہے ہیں؟ جو تو چلیے جن میں شوق ہے یا مجبوری ہے وہ کریں، کوئی بات نہیں، سمجھ آتا ہے کہ وہ کہیں حصہ ڈال رہے ہیں 3000 کا 2000 کا۔ اب تو قربانی کروانے والے گھر گھر پھر رہے ہیں، وہ جناب 1500 میں قربانی کر لو، کل میں نے ایک اشتہار دیکھا 1700 میں قربانی کروا لو۔ اب مسلمان جو ہے بیچارے معصوم ہیں، اگر کسی کو آج کے دور میں بھی تب بھی صفا و مروہ پر چلنا پڑے گا، تب بھی جا کے جمعرات پر شیطان کو کنکریاں مارنی پڑیں گی، تب بھی اپنے گھر میں لا کے جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ اس دین کے اندر کوئی رتی بھر کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اب چل پڑا نا رواج، آن لائن قربانی ہو رہی ہے۔ اچھا، جو آن لائن ہو رہی ہے وہ آن لائن ہی جا رہی ہے بس۔ کروا زیادہ تر کون رہے ہیں؟ جو تو چلیے جن میں شوق ہے یا مجبوری ہے وہ کریں، کوئی بات نہیں، سمجھ آتا ہے کہ وہ کہیں حصہ ڈال رہے ہیں 3000 کا 2000 کا۔ اب تو قربانی کروانے والے گھر گھر پھر رہے ہیں، وہ جناب 1500 میں قربانی کر لو، کل میں نے ایک اشتہار دیکھا 1700 میں قربانی کروا لو۔ اب مسلمان جو ہے بیچارے معصوم ہیں، اگر کسی کو آج کے دور میں بھی پوری دنیا میں سب سے سستا اور جلدی چورن جو بکتا ہے وہ مذہب کا ہے، کسی بھی دیش میں چلے جاؤ تو وہ مسلمانوں کو کہہ رہے جناب 1500 کی قربانی، 1200 کی بھی۔ اچھا، جو پہلے ہی قربانی کرتے جن کے پیسے نکالتے جان نکلتی ہے نا، یہی تو فلسفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا، لے آؤ اپنا مطہر مال میرے راستے میں لگاؤ، نکالو اپنا مطہر مال جو ہم نے تمہیں دیا، خرچو رب کے راستے میں۔ اب کئی ایسے ہو پتہ ہے گھر میں پیسے ہیں، جانور اچھا خرید کے گھر میں لا سکتے ہیں، نہیں یار کوئی سستی سی قربانی کا حصہ ڈلوا لیتے ہیں۔ یہ جو آپ حصہ ڈال رہے ہو بس قصہ ہی بن گیا، حصہ نہیں پڑا، یہ تمہارا قصہ ہی بن گیا اس کا۔ اللہ ان کو بھی معاف فرمائے جو پیسے لے کے قربانیاں نہیں کرتے۔ گنتی کے چند لوگ ہیں پورے ملک میں، چند بڑے ادارے ہیں جو وہ قربانیاں غریبوں تک پہنچاتے ہیں، ورنہ یہ جو آج کل آپ کے پاس اکثریت میں پھر رہے وہ لے رہے، بس ایک طرف سے رسید کاٹ لے آؤ۔ 1200 میں قربانی ہوتی ہے کوئی؟ ان کی مانو گے تو کل کو مرغی کی قربانی جائز کر دیں گے تمہارے پہ۔ کون کر رہا ہے اتنے میں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دینا دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اس خوش فہمی میں رہنا کہ جی ہم نے پیسے دے دیے قربانی ہو گئی۔ یہ کس طرح قربانی ہو گئی؟ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں لا کے قربانی کریں، آپ کے بچے بھی موجود ہوں، اہل و عیال بھی وہاں پہ موجود ہوں، اس کی چیزیں، اس کا تمام ساز و سامان غریبوں میں بانٹیں، پڑوسیوں میں بانٹیں، مستحق لوگوں تک پہنچائیں اس چیزوں کو۔ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے تو پھر آپ اسے نظریں کیسے پھیر سکتے ہیں؟ جو بندہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا اور پھر اس کو خسارہ ہوتا ہے تو وہ خود اپنے خسارے کا ذمہ دار خود ہے، خود ذمہ دار ہے، کیونکہ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہا ہے وہ۔
اور ان لوگوں کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں رب رسول سے ڈریں. آج کل تو ہول سیل میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مساجد اور مدارس کے نام پر صرف ڈاکہ ڈالنے کا جنہوں نے کاروبار شروع کیا, انہوں نے رب اور رسول کے نام پر لوگوں پہ ڈاکہ مارنے کا کام شروع کیا. کم از کم اگر آپ کے پاس کچھ دین کی دولت موجود ہے تو ان لوگوں کا عبرتناک انجام پڑھ لو جنہوں نے دین کے اندر خیانت کرنے کی کوشش کی. دین کے اندر خیانت چاہے مال کی ہو, چاہے مسائل کی ہو, چاہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی ہو. تو اس لیے جو حضرات حصہ بھی ڈالیں گے, اگر وہ کسی مستند آدمی کو جانتے, مستند عالم دین کو جانتے, جو واقعی جن کے اداروں میں واقعی قربانیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے, تو وہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن گلی محلے میں تھیلا اٹھائے جو لوگ پھر رہے ہیں کہ بھئی 1000 روپے دے دو, 1200 دے دو, یہ رسید پکڑو, آپ کی قربانی ہوگی. قربانی نہیں ہوئی, وہ حصے کا قصہ بن گیا ہے. اور قیامت والے دن آپ بھی پکڑے جاؤ گے کہ جب چھوٹے جانور کے پیسے موجود تھے تو پھر یہ کس طرح جان چھڑانے کی تم نے کوشش کی ہے. عید کا دن دوسروں کے ساتھ خوشی بانٹنے کا دن ہے. عید کا دن اپنے جذبات پہ قابو رکھنے کا دن ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ بہت سارے لوگ آپ سے کچھ چاہتے ہیں, اگر آپ ان کو برا جواب دیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی. تو جب بندہ وہ بھی ضبط کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے. صدقہ ضروری نہیں ہے کہ پیسوں کا ہوگا, کسی روتے ہوئے کو ہنسائیں گے وہ بھی صدقہ ہو جائے گا. کوئی بندہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف مسکرا کے دیکھیں, آپ مسکرا کے دیکھیں گے صدقہ ہو جائے گا. کوئی چاہتا ہے کہ آپ چند گھنٹے چند منٹ ان کے ساتھ بیٹھ کے گزار لیں, آپ رب کی رضا کے لیے گزار لیں گے, وہ بھی صدقہ ہو جائے گا. بیوی بچے چاہتے ہیں کہ ہاں کاش آپ بھی 2 دن ان کے ساتھ گزاریں, آپ رب رسول کی رضا کے لیے ان کے ساتھ وقت گزار دیں گے, وہ بھی اللہ کے راستے کے اندر صدقہ ہو جائے گا. صدقہ صرف پیسوں سے ہی تھوڑی ہوتا ہے, بندے کے اپنے اعمال سے, اپنے کردار کے ساتھ بھی تو آپ صدقہ کر سکتے ہیں. تو اس فلسفے کو سمجھ لیجئے. پہلی بات تو یہ کہ اس روایت کو قائم رکھنا ہے جو قربانی کی روایت ہے. قربانی ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم قربانی کے فلسفے کو یاد رکھیں. اور صرف یہ دنیاوی طور پر بھی اگر آئیں گے تو اس قربانی سے ایسے لاکھوں خاندان ہیں, کیونکہ جب قربانی کے دن آتے ہیں نا, یہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے جانوروں کی, اس میں کوئی بڑی کمپنیاں نہیں ہوتی, غریب گھروں کے لوگ ہوتے ہیں جو سارا سال جانور اس امید پر پالتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے, ہم اپنے گھر کی چھت ڈال لیں گے. کیوں اس امید پر ہوتے ہیں کہ چلو عید آئے گی تو یہ جو ہماری چیز ہے اتنی رقم میں بک جائے گی تو ہمارا فلاں کام اس سال کا ہو جائے گا. اگر دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں گے تو لاکھوں کروڑوں غریب خاندانوں کی جو زندگی ہے اس قربانی کی عید کے ساتھ ساتھ وہ پٹری کے اوپر آ جاتی ہے. تو بالکل جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ اس عید کے دن قربانی کریں, اور ان کے جو عزیز و اقارب, جو یار دوست یا پڑوسی جو مستحق ہیں, جن کے ہاں قربانی نہیں ہوتی, یہ جو آپ نے گوشت تقسیم کرنے کا طریقہ فارمولا سمجھا ہے نا, جتنا عمدہ رشتہ داری پاجی گئی تے پاجی آئی, یہ جو آپ نے طریقہ نکالا ہے یہ غلط ہے. ان تک پہنچائیں جن کے یہاں پہنچا ہی نہیں. آپ کن کو پہنچا رہے ہو؟ اچھا خالہ کو بھیجا, خالہ پوچھ رہی اچھا پھوپھا جی کو بھیج دیا. اللہ کے بندے آپس میں لین دین کر رہے ہو. جو قریب میں پڑوسی ہیں جو مستحق ہیں ان کی بات ہی نہیں کر رہے, جن غریبوں کو آپ جانتے ہو ان کی بات ہی نہیں کر رہے. ہاں جی فلاں فلاں رشتہ دار کو ہم نے بھیجنا, انہوں نے آپ کو واپس. یہ نہیں, یہ طریقہ غلط ہے, شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. قربانی کا گوشت مستحق لوگوں تک پہنچنا چاہیے, اور ان مستحق لوگوں تک پہلے جن کو آپ ذاتی طور پر جانتے ہیں. تو دعا بھی کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کے اوپر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.